بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ظفر کے بارے میں میرے اندیشوں سے ان سب کو یکساں واقفیت حاصل تھی، اس لیے ویرا کی موجودگی کے باوجود ہم کھل کر اس سفر کی افادیت پر بحث کرتے رہے۔ میں ان میں سے کسی کو قائل تو نہیں کر سکا، لیکن میں نے غزالہ کو اس امر پر ضرور آمادہ کر لیا کہ وہ 2-4 روز کے لیے مجھے پنڈی جانے کی چھوٹ دے دے، تاکہ میں اپنی سی آخری کوشش کرنے کے بعد اپنے ذہنی بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ ویرا تمہاری فکر میں ساری رات شراب پیتی رہی ہے اور تھوڑی دیر پہلے تک تمہارے ساتھ پی رہی تھی۔ آخر میں غزالہ نے تشویش کا ایک پہلو پیدا ہی کر لیا۔ باہر کی تازہ ہوا لگنے کے بعد اس پر نشہ چڑھنے لگا تو یہ ایئرپورٹ پر دار لی جائے گی۔ سفر کا ارادہ کل تک ملتوی کر دو۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شراب کی بوتل سونگھ کر ہی نشے میں لڑکھڑانے لگتی ہیں، ویرا نے فخر سے کہا۔ پھر میں غیر ملکی ہوں، تمہارے حکومت نے غیر ملکیوں کو خلوت میں شراب سے نہانے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ مجھ پر ہاتھ ڈالنے والوں کو میرے سفارتخانے کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تمہارا سفارتخانہ؟ سلطان شاہ احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ وہاں ہیری کسنجر بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت دنوں سے تم کو اپنے چوہے دان میں بند کرنے کی فکر میں ہے۔ واہ، ویرا نے بے ساختہ اس کی تعریف کر ڈالی۔ کبھی کبھی تم سے عقل کی بات بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ میں اس ناہنجار کو بالکل ہی بھولی ہوئی تھی۔ اس یاد دہانی کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اس بےہودہ تعریف پر سلطان شاہ کا منہ بن گیا جیسے اس نے شکر کے دھوکے میں کنین کی گولی چبا ڈالی ہو۔ تم سے بات کرنا اکھلی میں سر ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ سر ہر جگہ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تم میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ تم کبھی بھی کہیں بھی کوئی چیز صحیح چیز نہیں ڈال سکتے۔ ہر کام صرف اپنے سر اور گاز پر کی زبان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو۔ ویرا نے اس کو تپانے کے لیے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ معنی خیز لہجے میں کہا۔ سلطان شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے بیشتر کہ وہ کوئی سخت جواب دے کر خوشگوار ماحول کو مسموم کرتا، میں نے درمیان میں ٹانگ اڑا دی اور ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان شاہ نے مذاق کی مذاق میں تمہیں ایک اہم معاملے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں کل سے تمہیں یہی یاد دلانا چاہ رہا تھا، تمہیں اپنے دوستوں سے میل جول میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں تو پہلے ہی سلطان شاہ کا شکریہ ادا کر چکی ہوں، ویرا معصومیت کے ساتھ بولی۔ مجھے حیرت ہے کہ میری کل شام کی بے احتیاطی نے رنگ کیوں نہیں دکھایا۔ اسلام آباد کے سفر میں مجھے زیادہ ہی محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ بیشتر سفارتی افسران کراچی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اہم مواقع پر بیس بدل کر لوگوں کو دھوکہ دینا ویرا کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کی اپنی ڈریسنگ ٹیبل پوری طرح آباد تھی، رہی صحیح کسر اس نے غزالہ کے سنگار دان سے پوری کر لی اور 1-1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ بالکل ہی نئے روپ میں ہمارے سامنے تھی۔ اس نے جلد کو جھلسی ہوئی رنگت دینے والا ٹیننگ سولوشن استعمال کر کے اپنے جسم کے تمام کھلے ہوئے حصوں کی شہابی رنگت تبدیل کر لی تھی۔ ترچھے ہوئے سنہرے بالوں کو سیاہ بالوں کی ایسی وگ میں چھپا لیا تھا جس کے ساتھ مغربی طرز کی مختصر سی چوٹی بھی لٹک رہی تھی۔ رنگین کانٹیکٹ لینس کے استعمال نے اس کی نیلگوں آنکھوں کو بادامی رنگ دے دیا تھا اور یہ ساری تبدیلیاں اتنی بھرپور تھیں کہ اسے قریب سے دیکھنے میں بھی کسی خامی کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ وہ ویرا کے طور پر پہچانی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ ان تمام امکانی لیکن غیر ارادی تبدیلیوں کے بعد وہ اتفاقی طور پر اسپین یا پرتگال کی کوئی روایتی دوشیزہ نظر آنے لگی تھی۔ گھٹنوں سے نیچے تک آئے ہوئے کشادہ اسکرٹ، اونچے گلے کے ریشمی بلاؤز اور اسکارف نے اسے ایک قدامت پرست اور شرمیلی لڑکی کا روپ دے دیا تھا۔ اس روپ میں تم شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکو گی۔ غزالہ نے تحسین امیز نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، قدامت پسند لڑکیاں ایسی چیزوں سے دور رہتی ہیں۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ ویرا نے فراخ دلانہ کہے کے ساتھ کہا، قدامت پرست عورتیں اور لڑکیاں دیہاتی راہبوں سے بھی بہت معروب ہوتی ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے راہب بہت بدماش ہوتے ہیں، شراب نوشی کو عبادت اور ارتکاز کا ایک لازمہ قرار دیتے ہیں۔ لڑکیاں ان کے نیم تاریک حجروں میں اپنے ایک گناہ کا اعتراف کرنے جاتی ہیں تو واپسی پر ان کے ذہنوں پر 2 گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں روز شراب نہیں پیتی، لیکن جب پیتی ہیں تو پیتی ہی چلی جاتی ہیں۔ شہروں کے مقابلے میں یورپ کے دیہی علاقوں میں بسنے والی عورتیں اور لڑکیاں آج بھی بہت سادہ لو اور مظلوم ہیں۔ اے یورپ کی دیہاتی لڑکی، میں تجھے شراب پینے سے نہیں روکوں گا، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن خدا کے لیے یہ تقریر بند کرو، ورنہ آدھے پاکستانی نوجوان کل ہی یورپ کے دیہاتوں کی طرف کوچ کر جائیں گے اور ہر ایک چرچ کا راہب بن کر
پر یہ لڑکیاں ایسی گری پڑی بھی نہیں ہوتی کہ ہر کس و ناقص ان پر ہاتھ ڈال دے. وہ لڑاکا نہیں ہوتی لیکن عزت کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں ہاتھ پیر تک توڑ ڈالتی ہیں. انہیں ڈب پر لانے کے لیے ایک خاص ہنر اور سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں بدماش راہ تاک ہوتے ہیں. اس روپ میں تمہارا نام کیا ہوگا؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے ایک ایسا سوال داغ دیا جس کے جواب میں موضوع کا تبدیل ہونا ناگزیر تھا. مس سینتے کاسیلو. وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ بہت دلکش نام ہے. ویرا کی تیاری کے دوران میں موقع نکال کر میں نے غزالہ کو بتا دیا تھا کہ مافیا والے معاملے میں مجھے بے مثال کامیابی حاصل ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں حبیب جوانی کا فتنہ ہمیشہ کے لیے جہنم باصل ہو چکا تھا. لیکن میرے اور مافیا کے روابط کے بارے میں ان دونوں کو ویرا سے مکمل رازداری برتنی تھی. فون کرنے پر PIA کے ریزرویشن آفس سے پتا چلا کہ 7 بجے اسلام آباد روانہ ہونے والی پرواز پر کافی نشستیں موجود تھیں اور ہم کمپیوٹر نمبر لے کر 4:45 بجے تک ایئرپورٹ سے براہ راست ٹکٹ خرید سکتے تھے. نمبر لینے کے بعد ہم نے فوراً ہی ایئرپورٹ کی طرف دوڑ لگا دی کیونکہ اس وقت 4 بج چکے تھے اور میں اس پرواز سے رہ جانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا. ویرا نے ایئرپورٹ پہنچتے ہی اردو بول کر مخصوص لب و لہجے میں انگریزی بولنی شروع کر دی. کمپیوٹر نمبر کے حوالے سے ہمیں سیلز کاؤنٹر سے کنفرمڈ ٹکٹ بھی مل گئے. پرواز میں خاصا وقت تھا اس لیے ہم چاروں ایک طرف کھڑے ہو کر باتیں کرتے اور کولڈ ڈرنک پیتے رہے اور 6 بجے غزالہ اور سلطان شاہ کو الوداع کہہ کر لاؤنج میں داخل ہو گئے. ہم دونوں چیک ان کاؤنٹر سے بورڈنگ کارڈ لے کر پلٹے ہی تھے کہ ویرا کی توجہ اس سفید فارم کی طرف مبذول ہو گئی جو لاؤنج میں داخلے کے بعد اپنا سامان رکھنے کے لیے ایکس رے مشین کے سرے پر کھڑا ہوا تھا. وہ بانس کی طرح پتلا اور دراز قامت تھا. 6 فٹ سے نکلتے ہوئے منحنی سے وجود پر لباس بے ہنگم انداز میں جول رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سفید فارم بیشتر نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا. یہ امریکی سفارتخانے کا ملٹری اتاشی راڈنی گرے ہل ہے. ویرا نے سرگوشیانہ لہجے میں میری معلومات میں اضافہ کیا. اس کا شمار طاقتور ترین سفارتکاروں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی آخری رپورٹ کے بغیر دونوں حکومتوں میں کوئی دفاعی یا فوجی خریداری کا معاہدہ نہیں ہو سکتا. وہ اپنا مختصر سا سامان پٹے پر رکھ کر پورٹر کے ساتھ مشین کے آخری سرے پر آیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لمبے ڈگ بھرنے کی بجائے دوڑ رہا ہو. یہ اتنا ہی اہم سفارتی افسر ہے تو اسے ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ VIP لاؤنج استعمال کر سکتا تھا. میں نے حیرت کے ساتھ کہا، یہ کچھ سنکی واقعہ ہوا ہے. عام لوگوں میں گل مل کر عوامی انداز میں کام کرنے کا دعوے دار بنا پھرتا ہے لیکن اس کی پیشانی پر ہر وقت سینکڑوں شکنیں پڑی رہتی ہیں. یہ چند برس پہلے میرا بوائے فرینڈ رہ چکا ہے. کیوں میرا خون جلا رہی ہو؟ اس بانس میں ہڈیوں اور چمڑے کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے جو یہ کسی کا بوائے فرینڈ بننے کے قابل ہو؟ الو کا پٹھا بانس کی اولاد، میں نے جل کر کہا. وہ میرے شانے سے سر ٹکا کر کھلکھلا کر ہنس پڑی. میں میک اپ میں نہ ہوتی تو یہ تیر کی طرح میری طرف آتا اور ہائے ڈارلنگ کہہ کر جونک کی طرح مجھ سے چمٹ جاتا اور تم اس تصور ہی میں مری جا رہی ہو. میں نے چڑ کر کہا اور اس کا بازو تھام کر آگے چل دیا. طیارے میں سوار ہونے کے بعد اس سنکی امریکی سفارتکار کا عوامی انداز کا دعویٰ درا رہ گیا کیونکہ وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا تھا جہاں اسے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا. دوران پرواز مجھے اپنی سنگین حماقت کا احساس ہوا کہ میں نے اول خان سے ظفر کے دفتر کا پتہ لیا تھا اور نہ فون نمبر. مجھے اپنی غیر حاضر دماغی پر خاصا تاؤ آیا لیکن میں نے ویرا سے اس کا ذکر نہیں کیا. ہوٹل سے اول خان کو فون کر کے بھی وہ معلومات حاصل کی جا سکتی تھی. اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں پہنچا تو پتا چلا کہ جمعرات کی شام تک وہاں کوئی کمرہ ملنے کی امید نہیں تھی. وہاں کے پبلک فون سے دوسرے ہوٹل فون کیا تو انہوں نے 2 دن بعد رجوع کرنے کا مشورہ دیا. میں بنا کر پلٹا ہی تھا کہ فون کے قریب منڈلاتا ہوا ایک پستہ قامت شخص میرے پاس آ گیا. میں بہترین اکاموڈیشن کا بندوبست کرا سکتا ہوں سر، گھر جیسا آرام اور کرایہ آدھے سے بھی کم. میں نے استفسار طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے انگریزی میں مجھے اپنے ساتھ آنے کا مشورہ دیا. راستے سے ویرا بھی میرے ساتھ ہو لی اور میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا. ہوٹل کے برآمدے سے اترنے کے بعد وہ شخص ایک نیم روشن گوشے میں گملوں کے قریب رک گیا. سیکٹر F8 میں حسین و جمیل جنگل کے کنارے آبادی کے سرے پر 7 کمروں کا گیسٹ ہاؤس ہے. فل کا ریٹ، کنگ سائز بیڈ روم، ہیٹر، شاور، گرم ٹھنڈا پانی، صبح کا ناشتہ اور کرایہ صرف 700 روپے. اس کی زبان مشینی انداز میں چل پڑی. یہ مارگلا کے دامن میں بہترین گیسٹ ہاؤس ہے جسے مس روحی چلاتی ہیں. باقی سہولتیں؟ میں نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اپنے دانے کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا. او یس، وہ خوش ہو گیا. ہر چیز ان ہاؤس دستیاب ہے. گاڑی، فون اور ویڈیو سے لے کر اسکاچ تک ہر چیز فراہم کی جاتی ہے اور کمروں میں مکمل پرائیویسی ہے. اس نے 2 مرتبہ ہر چیز پر زور دیا تھا اس لیے
میں نے آہستہ سے اردو میں پوچھا، لڑکی وڑکی؟ اس نے ایک نظر ویرا کی طرف دیکھا جو کہیں اور کھوئی ہوئی تھی، پھر میری طرف جھک کر بولا، لوکل سے فارن تک سب مل جائیں گی، میرا یہ کارڈ دکھائیں گے تو مس روحی آپ کو ہر لڑکی کی تصویروں کا البم دکھا دیں گی۔ ان کی لڑکیوں کا ہر ہفتے میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، کال پر آنے والیاں اپنا فٹنس سرٹیفکیٹ ساتھ لاتی ہیں، ایسی سروس پورے شہر میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ کالوں کی وجہ سے اب ہلکی پھلکی تفریح بھی موذی بیماریوں کی زد میں آتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ پیسے کے ساتھ ساتھ ایڈز جیسی بیماری بھی ساتھ لاتے ہیں۔ مس روحی کے گیسٹ ہاؤس میں کالوں کے داخلے پر سخت پابندی ہے، اسی لیے وہ محفوظ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میرے لیے وہ انکشاف حیران کن تھا کہ اس شہر میں وہ گندے دندے اس قدر منظم پیمانے پر فروغ پا رہے تھے اور مقتدر طبقے اپنی ناک کے نیچے دیکھنے سے قاصر تھے۔ مجھے اس شخص کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ تم نے میرے دل میں مس روحی کے لیے تجسس پیدا کر دیا ہے، وہ اپنی تصویر کا البم بھی دکھائیں گی؟ میں نے اسے اسی جیسی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا اور قدرے شرما کر بولا، وہ بہت شریف خاتون ہے، مستقل مہمانوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ پر انہوں نے ان تمام آسائشوں کا بندوبست کیا ہے۔ وہ خود تو صرف گیسٹ ہاؤس چلاتی ہیں، آپ کے ساتھ یہ خوبصورت لڑکی ہے، آپ کو بلا لڑکیوں کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ تو جہاز سے ساتھ ہو گئی ہے، ایک دو دن میں دل بھر گیا تو مس روحی سے بات کرنی ہوگی، میں کسی وقت آپ سے ملوں گا۔ وہ مسلسل چرب زبانی کا مظاہرہ کیے جا رہا تھا۔ آپ کا دل بھر جائے تو اسے مس روحی سے ملا دیجیے گا، یہ خوشی سے ان کے ساتھ رہنا پسند کرے گی، اسے عزت اور تفریح کے ساتھ معقول آمدنی بھی حاصل ہوگی۔ دو فرنچ لڑکیوں کو تو ایک وزیر صاحب مقامی شہریت بھی دلوا چکے ہیں۔ وہ انتہا تھی، میرے خون میں اچانک ہی حدت پیدا ہونی شروع ہو گئی اور میں نے اس سے فوراً ہی ٹیکسی منگوانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا اور فوراً ہی کہیں سے ایک چمکتی ہوئی سفید کار نمودار ہو کر ہمارے قریب آ رکی۔ ایک عقبی دروازہ ڈرائیور نے کھولا، دوسرا اس مہربان نے خوشامدانہ انداز میں کھول دیا اور اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک میں نے اندر بیٹھنے کے بعد اسے 100 روپے کا نوٹ نہیں دے دیا۔ مس روحی کے گھر جانا ہے، مجھے سلام کرنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو ہدایت دی اور گاڑی چل پڑی۔ روشن اور کشادہ سڑکوں کے اس شہر میں سفر کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم دونوں کسی تاریک اور گندے گڑھے میں گرنے جا رہے ہوں، لیکن اقامتی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے اس وقت وہ گندا گڑھا بھی غنیمت تھا، ورنہ پنڈی بھی بھاگنا پڑتا۔ مس روحی نہایت پرکشش اور باوقار خاتون نظر آ رہی تھی۔ سر کے بالوں کی آرائش سے لے کر لباس کی تراش خراش اور انتخاب تک میں اعلیٰ ذوق جھلک رہا تھا۔ اس کی عمر 30 برس سے قدرے متجاوز رہی ہوگی، لیکن اس نے میک اپ اور ساجداج کے سہارے کسی لڑکی کا روپ دھارا ہوا تھا۔ اگر مجھے اس کے کاروبار کے بارے میں پیشگی علم نہ ہو چکا ہوتا تو میں یقیناً اس کو وہی تعظیم دیتا جو حسن پرست پارسا حسینوں کو دیا کرتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس کی مالکہ ہونے کے ساتھ منتظمہ بھی وہ خود ہی تھی۔ گیسٹ ہاؤس 3 منزلوں پر مشتمل تھا، گراؤنڈ فلور اور پہلی منزل کے علاوہ ایک تہہ خانہ بھی تھا جو شاید باقیہ عمارت سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ آبادی کے سرے اور خودرو جنگل کے آغاز پر واقع وہ مکان ایک پہاڑی کے سرے پر واقع تھا، جس کی وجہ سے تہہ خانہ 3 اطراف سے سنگلاخ دیواروں سے گھرا ہوا تھا، لیکن جنگل والی چوتھی سمت میں وہ سطح زمین پر ابھرا ہوا تھا، خودرو جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی پتھریلی ڈلانوں اور اس سے آگے گنجان جنگل کے حسین نظارے کے لیے اس سمت میں شیشے کی دیوار بنائی گئی تھی، جس کے باہر مضبوط آہنی گرل نصب تھی۔ اندر ہریری اور دبیز اقسام کے دوہرے پردے تھے جن کی مدد سے اس خوابگاہ میں حسب مرضی ماحول پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہی ایک زیریں خوابگاہ خالی تھی، اس سے ملحقہ کمرے میں کوئی سرکاری افسر مقیم تھا۔ اس مکان کی تعمیر کچھ ایسی تھی کہ ہر منزل سے نکاسی کے 2 راستے تھے، ان میں سے ایک لابی اور استقبالیہ سے ہو کر گزرتا تھا اور دوسرا راستہ براہ راست اس گلی نما گیراج میں کھلتا تھا جو پھاٹک سے شروع ہو کر مکان کی عقبی دیوار تک محیط تھا۔ وہاں ہوٹل جیسی رسمی کارروائیاں نہیں تھی۔ مس روحی اپنی ڈائری لے کر ہمارے ساتھ ہی اس کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ ویرا پر توجہ دے رہی تھی اور عجیب سی مسکان کے ساتھ مسلسل اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہمیں وہاں بھیجنے والا دلال ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی روحی کو ہمارے کوائف سے آگاہ کر چکا تھا۔ روحی کی نظروں میں تو بس چند دنوں کا خریدار تھا، جبکہ ویرا کے روپ میں اسے ایک ایسا پنچھی نظر آ رہا تھا جو اس کی چھتری پر آ بیٹھا تھا اور وہ کئی مہینوں بلکہ سالوں کے لیے اسے پھانسنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ روحی نے اپنی ڈائری میں صرف میرا نام لکھا۔ میں نے اسے 2000 روپے پیشگی دیے اور پھر وہسکی کی فرمائش کر ڈالی۔ دراصل صبح صبح جن پینے کی وجہ سے میرا سر بھاری ہو رہا تھا، جس کا توڑ وہسکی سے ہی ہو سکتا تھا۔ روحی نے کشش انگیز مسکراہٹ کے
کے ساتھ چند نام گنوا دیے، آپ کون سی پینی پسند کریں گے؟ اس نے انگریزی ہی میں گفتگو جاری رکھی تھی کیونکہ ویرا بدستور اردو سے نہ آشنا بنی ہوئی تھی۔ آپ جناب کا اظہار اس کے لب و لہجے سے ہی کیا جا سکتا تھا، ورنہ اس کا لفظی خطاب تم تک محدود تھا، کیونکہ انگریزی میں گالی کھانے اور عزت مآب کہلوانے والے کے لیے تم اور آپ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو کا زمانہ شیکسپیئر کے ساتھ لد گیا اور محمود و ایاز کے لیے ایک ہی صف باقی رہ گئی تھی۔ اپنی مرضی سے منگوا لو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن 10 منٹ بعد۔ ہاں، تمہیں فریش اپ بھی تو ہونا ہے۔ میں بلو لیبل یا رائل سلیوٹ لے آتی ہوں۔ وہ خود ساکی گری پر آمادہ تھی۔ ان کا خمار صبح سے پہلے نہیں چڑھے گا اور کل کام کا دن ہے، بلیک لیبل یا شواز ٹھیک رہے گی۔ میں نے مختصر الفاظ میں ویرا کو تما کے نیچے چھپے ہوئے اس بگڑ کھانے کی اصلیت کے ساتھ ہی اپنے اس جھوٹ سے بھی آگاہ کر دیا جو میں نے اس کے بارے میں بولا تھا۔ ویرا وہ سب سن کر خوش ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ تبدیلی کے لیے وہ ایڈونچر اچھا رہے گا۔ اسی اثنا میں نے 9 کا ہندسہ ڈائل کر کے لائن حاصل کی اور پھر اول خان کا نمبر ملانے لگا۔ پچھلی رات کی کارگزاری کے بکھیڑے سمیٹنے کے چکر میں وہ اس وقت بھی اسٹیشن 4 پر ہی موجود تھا۔ وہ کئی سیکنڈ تک یقین نہیں کر سکا کہ میں اچانک ہی اسلام آباد پہنچ چکا تھا۔ کم از کم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم وہاں کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آخر کار اس نے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، فی الحال تو صرف ظفر سے ملنے کا ارادہ ہے۔ اس کے دفتر کا پتہ درکار ہے، میں نے کہا۔ وہ بیکار ہوگا، اس کا دفتر نو انٹری زون میں ہے، وہاں چڑیا کا بچہ بھی پار نہیں مار سکتا۔ تم اسے فون کر لینا، وہ خود تم سے ملاقات کی کوئی راہ نکال لے گا۔ اول خان مجھ سے الجھ رہا تھا، جبکہ میں زیادہ وقت برباد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اس سے ظفر کے دفتر کے 2 نمبر لینے کے بعد گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھتے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف سے روحی بول رہی تھی اور اس کی آواز میں خمار آلود باری پن نمایاں تھا۔ نادر صاحب، آپ ذرا سی دیر کے لیے میرے پاس آ سکتے ہیں؟ ابھی تو میں باتھ روم خالی ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ میں دخل اندازی پر معذرت خواہ ہوں۔ اس کے لہجے میں لگاوٹ کا عنصر بڑھ گیا۔ دراصل میں آپ کو 3 البم دکھانا چاہ رہی تھی، فون پر یا آپ کے روم میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آج رات تو میں اس البم کو دیکھنا چاہوں گا جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اس سے مایوسی ہوئی تو میں کل ضرور بات کروں گا، مگر تمہارے ایجنٹ نے تو کہا تھا کہ تم اس کا کارڈ دیکھے بغیر کسی پر اعتماد نہیں کرتی۔ آپ کی بات اور ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ حنیف نے مجھے فون پر سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے یہ جاننے میں گہری دلچسپی ہے کہ کیا میں تمہاری تصاویر بھی دیکھ سکوں گا؟ وہ دھیمے سے ہنس پڑی اور برا مانے بغیر بولی، میں پروفیشنل نہیں ہوں، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد دوستی کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی زندہ پیکر سامنے ہو تو اس کی تصاویر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں یہاں اچھا وقت گزار سکوں گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ فی الحال تو مجھے اسکاچ کا انتظار ہے۔ مس سینتے کاسیلو باتھ روم سے نکلنے ہی والی ہیں، میں 5 منٹ میں سامان بھجواتی ہوں۔ میرے پاس صرف شواز ریگل رہ گئی ہے، وہی چلے گی، لیکن تم تو خود ساکی گری کے موڈ میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے خوش خلقی سے میری بات کاٹ دی۔ میں کباب میں ہڈی بننا پسند نہیں کروں گی۔ آج سینتے نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے، آج اسے دیکھ لیں، ہم کل بھی مل سکتے ہیں۔ تم حسین ہونے کے ساتھ ہی بہت سمجھدار بھی ہو، ایسا کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ شکریہ اور شب بخیر۔ اس نے معنی خیز لہجے میں وہ فکرہ ادا کر کے انٹرکام بند کر دیا۔ چند روز پہلے کی بات تھی کہ میں بینکاک میں ہونے والے گنونے دندوں کے بارے میں سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ جہاز پر سفر کے دوران ٹکرانے والی روزی نامی تھائی نائکا کی شرمناک سرگرمیوں نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ کھلے بندوں جسموں کا بیوپار کرنے والی اس قوم کے معزز لوگ اپنے قومی افتخار کو کیسے بحال رکھتے ہوں گے۔ اور اب مس روحی میرے سامنے تھی جو کم و بیش ان ہی پیشہ ور خطوط پر دولت بٹورنے میں مصروف تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہمارے ملک میں روحی جیسی عورت کی بہتات نہیں تھی، وہ چوری چھپے اور چیدہ حلقوں میں گلشن کا کاروبار چلا رہی تھی جہاں تک رسائی عام آدمی کے بس میں نہیں تھی۔ لیکن تھائی لینڈ میں عموماً اور بینکاک میں خصوصاً دنیا کی اس قدیم ترین پیشے کو ایک اعتبار سے گھریلو صنعت کا درجہ حاصل تھا اور عیاشی کی سہولتیں ملکی یا کلاش لاکھ پتی کے امتیاز کے بغیر ہر کس و ناکس کو حاصل تھیں۔ بڑھیا مال کے اونچے دام وصول کیے جاتے تھے اور چالو مال 8-10 امریکی ڈالروں میں بھی ہاتھ آ جاتا تھا۔ مس روحی کا راستہ وہی تھا، لیکن غنیمت تھا کہ یہ لعنت ابھی گنے چنے قہبہ خانوں تک ہی محدود تھی۔ ہماری خوابگاہ یا کمرے میں منی بار موجود تھا، چھوٹے سے ریفریجریٹر میں کولڈ ڈرنکس اور سوڈے کی بوتلوں کے علاوہ پانی، برف اور پنیر کے پارچے موجود تھے۔ ان میں سے کسی شے میں الکوہل شامل نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت خوبصورت ٹوکری میں شواز ریگل کی بوتل، 2 چمکتے ہوئے گلاس اور آئس پاٹ لے آئی۔ ایک پلیٹ میں مونگ
مونگ پھلی کے نمکین دانوں اور بنے ہوئے غیر ملکی جو کی تھیلیاں بھی موجود تھی۔ روحی صرف شراب ہی فراہم نہیں کرتی تھی بلکہ ایک اچھی میزبان کی طرح میں نوشی کے لوازم کا بھی خیال رکھتی تھی۔ اندر سے دروازہ بلٹ کر کے ہم دونوں شیشے کی دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ مکان کے اوپری حصے سے سرسبز جنگل پر روشنی ڈالنے کا انتظام تھا، جس کی وجہ سے دور تک پھیلے ہوئے جنگل کا خاصا حصہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جبکہ ہمارے دوسرے پہلو پر آرام دہ بستر اور دیگر آسائشیں میسر تھیں۔ اس حسین اور رومان پرور ماحول کا ہوٹل کی ہنگامہ خیز زندگی سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اسکاچ کا پہلا لارج پیک ختم کرنے کے دوران ہی میں ہم دونوں روحی کے اس کے دلال اور ان لوگوں کے منظم کاروبار کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران میں ہمیں جنگل میں چند بھیڑیے بھی ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ آبادی سے ملحق جنگل میں حیوانی زندگی کے وہ آثار اس ماحول کو پر اسرار بنا رہے تھے۔ گلاس خالی کر کے میں نے فون سنبھال لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ظفر فرد شناس افسر ہونے کے ساتھ ہی مجرد بھی تھا اور اپنی راتیں دفتر کے قریب ہی گزارنی پسند کرتا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے، لیکن اس سے رابطہ ہونے کی موہوم سی امید میں نے اس کا نمبر ملا ہی لیا۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ وہ ایس ٹی ایف کا کوئی گارڈ وغیرہ تھا۔ اس نے ظفر کا نام سنتے ہی مجھے لائن ہولڈ کرنے کے لیے کہا اور چند سیکنڈ بعد ظفر لائن پر آ گیا۔ اول خان کی طرح وہ بھی یہ جان کر حیران رہ گیا کہ میں اسلام آباد میں موجود تھا۔ میں نے اس پر یہی ظاہر کیا تھا کہ میں کسی ذاتی کام کے سلسلے میں وہاں آیا تھا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس سے ملاقات کرنی چاہ رہا تھا۔ میں نے ویرا یا اپنے ساتھ آئی ہوئی کسی لڑکی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ظفر کو شاید بلیک ہاک آپریشن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ دیر ہو جانے کے باوجود وہ اسی وقت آنے کے لیے آمادہ تھا، اس لیے میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور گیسٹ ہاؤس کا پتہ دینے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس نے آدھے گھنٹے میں پہنچنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں ویرا کے ساتھ ظفر سے ملاقات کا پروگرام طے کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے روحی کو اطلاع دے دی تھی کہ میرا ایک مہمان آنے والا تھا، جس کے پہنچتے ہی مجھے اطلاع دے دی جائے تاکہ میں اوپر جا کر اسے خوش آمدید کہہ سکوں۔ ظفر مقررہ وقت سے کئی منٹ پہلے گیسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ پروگرام کے مطابق ویرا باتھ روم میں جا گھسی اور میں کمرے سے نکل کر اوپر چل دیا۔ وہاں مختصر سی لابی میں ایک جوڑا صوفے پر بیٹھا راز و نیاز میں مصروف تھا۔ روحی اپنے ادھیڑ عمر ملازمہ کے ساتھ کاؤنٹر پر مصروف تھی اور ظفر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ مجھے اپنی باہوں میں بینچ لیا۔ ظفر کے سانسوں میں الکوہل کی موہوم سی بو رچی ہوئی تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے میرے سامنے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور میں اسے زاہد ہی سمجھتا چلا آ رہا تھا۔ اگر زہد کے چھلکے میں رند چھپا ہوا تھا تو میرے کمرے میں اس کے امتحان کا پورا بندوبست تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ اندر قدم رکھتے ہی شیشے کی دیوار کے اس پار نظر آنے والا جنگل کا نیم روشن منظر دیکھ کر وہ مبہوت سا رہ گیا۔ یہ تو بہت حسین جگہ ہے لیکن خطرناک بھی ہے۔ اس جنگل میں گیدڑ اور جنگلی سور بکثرت پائے جاتے تھے، لیکن قرب و جوار میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر بھی یہ جانور بھوکے ہوں تو شیشہ توڑ کر اندر آ سکتے ہیں۔ شیشے کے پیچھے لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی ہے۔ میں نے وضاحت کی کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ گرل پر غور نہیں کر سکا تھا۔ اس کمرے کا حسن یہی ہے کہ اندر ملک جیسے اجالے میں محفل سجی ہو اور باہر پورے چاند کی رات ہو۔ یہ مکان بنانے والے نے لوکیشن کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اندر بوتل کے ساتھ ایک حسینہ ہو۔ اس نے شیشے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مار کر کہا، اور باہر گیدڑوں کا غور ہوا ہو کر رہا ہو تو یہ منظر مکمل ہو جاتا ہے۔ بوتل سے شوق ہو تو شواز حاضر ہے۔ میں نے فوراً ہی اسے پیشکش کی۔ تنہائی زیادہ کھلتی ہے تو کبھی کبھار تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ آج ایک پیگ لیا تھا، تھوڑی سی چل جائے گی۔ اس نے بلا جھجک میری دعوت قبول کر لی۔ میں نے دانستہ اسے ایسی کرسی پیش کی کہ اس کا رخ باتھ روم کے دروازے کی طرف رہے اور ویرا باہر آتے ہی اسے دیکھ سکے۔ اس کمرے میں تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ اس نے میز پر رکھے ہوئے 2 گلاسوں کو دیکھ کر متجسس انداز میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی توجہ کا مرکز دوسرا گلاس تھا جس کے سرے پر ویرا کی گہری لپسٹک کے ہلکے ہلکے داغ نظر آ رہے تھے۔ ایک لڑکی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسی کے کام سے یہاں آیا ہوں۔ پھر تو بس باہر بھونکتے ہوئے گیدڑوں کی کمی ہے۔ اس کا ہلکا سا کہا لگایا، تم ہمیشہ اپنا گھر پورا رکھتے ہو؟ پھر اس نے چونک کر سوال کیا، وہ تمہارے مکاؤ کے سفر کا کیا بنا؟ میں تو تمہاری واپسی سے پہلے ہی ادھر آ گیا تھا۔ بہت تہلکہ خیز سفر تھا۔ کبھی فرصت سے مل کر بیٹھنے کا موقع ملا تو وہ کہانیاں سناؤں گا۔ آخر نتیجہ یہ تھا کہ غزالہ وہاں سے میری بیوی بن کر لوٹی ہے۔ میں نے اپنے اور اس کے لیے اسکاچ انڈیلتے ہوئے کہا۔ اس نے گرم جوشی
خوشی سے مجھے مبارکباد دی جس کا میں حقدار تھا، لیکن اس سے ملاقات کے بعد میری خلش میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اوپر بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے مجھے بے نام سی الجھن ستا رہی تھی۔ تمہاری ساتھی لڑکی کہاں ہے؟ اس نے اپنے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لے کر پوچھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔